CSO میں آپ کی سلامتی اور میں تانیہ کمل پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو دعوت میں خوش ہیں، اور میں ویلکم کروں گی پاس صاحب کو. پاس صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو بیٹے. کیسے ہیں پاس صاحب؟ بیٹے میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے خداوند کا، میں بھی ٹھیک ہوں. پاس صاحب آج جو بات ہم سیکھنے چاہ رہے ہیں وہ ہے دعا. اب دعا جو ہے یہ اس کا عمل دخل ہماری زندگیوں میں بلکہ تمام بنی نوع انسان کی زندگی میں تب ہوا جب انسان کی خدا کے ساتھ رفاقت ختم ہو گئی. کہ لکھا ہے کہ ٹھنڈے وقت میں خدا روز آدم سے ملاقات کے لیے آتا تھا. جب رفاقت ختم ہو گئی، انسان نے گناہ کیا، اب کوئی ٹھنڈا وقت نہیں ہوتا تھا کہ خدا ان سے بات کرتا. تو خدا نے خود جو انسان ہے اس نے خود خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہیے، اور اس نے جب وہ مشکل میں ہوتا تو وہ دعا کرتا. تو آج سب سے پہلے کہ ہم ان اور باتوں کو سیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ دعا کیا ہے؟ بیٹے آپ نے جیسے شروع میں ہی بتایا کہ دعا جو ہے یہ خدا سے رابطے کا نام ہے، اور رابطہ جب ٹوٹ گیا تو پھر اس کی ضرورت پڑی. ورنہ جب باغ عدن میں تھے تو کوئی دعا نہیں ہوتی تھی، کسی بھی جگہ پہ نہیں لکھا کہ آدم نے دعا کی. آدم دعا نہیں کرتا، آدم باتیں ہی کرتا تھا، ڈائریکٹ باتیں کرتا تھا. تو خدا سے باتیں کرنے کا نام، خدا سے روحانی طور پہ رابطہ کرنے کا نام ہی دعا ہے. اور جب ہم خدا سے روحانی طور پہ رابطہ قائم کرتے ہیں تو یہ دو طرفہ ہوتا ہے. یعنی ہمیں خدا کے سے کچھ مانگنا ہوتا ہے یا اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے جواب کا بھی انتظار کرنا چاہیے. اور جواب تو صرف ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہم جلدی دعا کر کے تو چھٹی کر لیتے ہیں، اور خدا کے جواب کا انتظار نہیں کرتے، کیونکہ خدا جو ہے وہ صرف اسی دعا کو اہمیت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق دعا نہیں کریں گے تو اس کا افیکٹ نہیں پڑے گا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اسی کی مطابق دعا کریں. دیکھیں بیٹے، جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو دعا کے لیے ہمارے پاس کچھ آداب ہوتے ہیں. ایک تو پہلا ادب یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے وقت کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم کسی موڑ پہ کھڑے ہو کر یا کسی بازار میں دعا کر رہے ہوں، تو اس کا تو اجر ہم نے نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ تو ہم نے دکھاوے کے لیے کی ہے. خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی آواز میں یہ بات واضح طور پہ کہی تھی کہ تم اپنی دعاؤں کو دکھاوے کے لیے نہ کرو. لیکن جو ہم مسیحی ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ ہم بڑی دلیری سے پڑھتے ہیں، اور خداوند کے حضور جب دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں جواب دیتا ہے. تو جواب جب وہ ہمیں دے گا تو پھر اس کے بعد ہمارا جو خدا پہ بھروسہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. خدا نے اسرائیل سے کیا کہا تھا کہ تم جب دعا جب وہ مصر سے نکل کر آئے تو ان کو کہا کہ تم خدا پہ بھروسہ رکھو اور اس وقت اسی کی عبادت کرو. تو وہ عبادت تو کر لیتے تھے لیکن بھروسہ نہیں رکھتے تھے. اسی لیے یوحنا کہ جو آپ نے حوالہ پڑھا پہلا یوحنا 5 باب کی 14ویں آیت، اس میں ہے کہ خدا پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے. اگر بھروسہ رکھ کے نہیں کرتے تو پھر دعا کی قبولیت کی ہمیں امید بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. اچھا بس صاحب، آپ نے یہ پڑھوایا بھی یہاں پر، اور آپ نے شروع میں ہی ذکر کیا کہ خدا کی مرضی. انسان کو تو اپنی مرضی کلیئر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شک و شبے میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم آگے تک نہیں دیکھ سکتے. ہمیں تو وقتی لمحے کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پہ کیا بن گزرے گی. تو خدا کی مرضی تو اتنی بڑی بات ہے کہ ہم خدا کی مرضی سے دعا مانگیں. اب انسان کو کیوں کرو اور کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے؟ انسان تو اپنی مرضی سے لا علم ہے، اس کے پاس یہ کل علم نہیں ہے کہ وہ خود کیا چاہتا ہے. انسان تو دنیاوی دیکھی چیزوں کو مانگتا ہے کہ خدایا تو ہمیں رزق دے دے. خدایا رزق تو وہ چرند پرند کو بھی دیتا ہے، رزق تو وہ ان چونٹیوں کو بھی دیتا ہے جو ذخیرہ جمع کرتی رہتی ہیں. وہ تو نہ کماتی ہیں نہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں. خدا تو سب پہ مہربان ہے. ہم تو یہی روٹی کے لیے مانگتے رہتے ہیں، اچھی دنیاوی چیزوں کے لیے. تو اب انسان کو تو اپنی مرضی کا نہیں پتہ اور اپنی نیڈز کا نہیں فلی پتہ. اگر ہم کہیں کہ دنیا کی ہمیں عیش و عشرت مل گئی ہے اور یہ ہمیں دعا میں ملا ہے تو شاید ہم اپنے کسی غلط سپاٹ پہ بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ خدا کی مرضی، تو خدا کی مرضی ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟
جی پاس صاحب بالکل آپ نے جو بات کی نا شروع میں ہی کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو ہم اپنی روح کے مطابق اپنے خیالات کے مطابق کرتے ہیں، لیکن ہمیں خدا کا روح دیا گیا ہے، اور ہمیں خدا کا روح جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم وہ دعا مانگیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، یا جو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تمہیں دعا مانگنی نہیں آتی، تو دعا مانگنا بھی ایک طریقہ صحیح طریقہ کار ہے. اگر صحیح طریقے سے مانگیں گے تو ہی خدا ہماری دعا پوری کرے گا. جو خدا ہم سے چاہتا ہے وہ اس سے مانگتے ہیں، ورنہ ہم دنیاوی طور پر تو زیادہ تر یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں، چیزوں کے دنیاوی چیزوں کے لیے، دنیا کی شان و شوکت کے لیے. لیکن جب ہم خدا کے روح کے مطابق دعا کرتے ہیں تو پھر ہم دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، جیسے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تم دعا کرو تو کہنا کہ تیری بادشاہی آئے. تو پھر ہم خدا کی بادشاہی کی وسعت کی دعا کرتے ہیں. پھر ہم اپنے گناہوں کی معافی سے پہلے ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا گناہ کیا ہوتا ہے یا ہماری غلطی کی ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے بیٹے، ہمارا دشمن صرف جو ہے وہ شیطان ہے، اور ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن جو ہمارا وہ لوگ ہیں جو ہمیں تکلیف دے رہے ہیں یا کچھ غلط ہم سے کہہ رہے ہیں، جو غلط کہہ رہے ہیں، تو وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور جو شیطان ہے شیطان اور اس کے چیلوں کے لیے ہمیں دعا میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خدا سے قوت مانگنی چاہیے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. تو دعا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مقابلے کے لیے دعا کریں شیطان کے اور اس کے چیلوں سے. ہم دعا کریں ان کے لیے جو ہمیں دکھ دیتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں جن تک خدا کا کلام نہیں پہنچا، تاکہ اس کی بادشاہی جلد آئے. اچھا بس صاحب، آپ یہ جو سارا وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں روح دیا گیا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے اس حوالے میں پڑھوایا کہ تم میں دنیا کا روح نہیں بلکہ تم میں الگ روح ہے. اب وہ جو الگ روح ہے، یہ الگ روح ہم نے کب پایا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کوئی جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں عزیز، وہ پہلی دفعہ ہی دیکھ رہے ہوں. یہ ہم نے خدا کا روح کب اور کیسے پایا؟ تھوڑا چھوٹا سا جواب، پھر میں اگلے سوال کی طرف چلوں گی، کیونکہ خدا کا روح پانا کوئی معمولی بات نہیں. اب کن لوگوں نے خدا کا روح پایا؟ کچھ اسپیسیفک ہے یا سب نے پایا؟ کیونکہ ہوئے تو سب ہم آدم سے پیدا ہیں، تو یہ الگ کیے ہوئے کون ہیں جنہوں نے خدا کا روح پا لیا ہے؟ دیکھیں، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں دکھ اٹھانے کے بالکل قریب تھے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل کے 7ویں باب میں کہتا ہے کہ تم نے سچائی کو قبول کر لیا ہے. اور وہ سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں، یعنی خدا جو تھا وہ تجسم لے کر اس دنیا میں آیا، اور جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس نے ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا. اور اس فدیے کو جو قبول کرتے ہیں ان کو وہ کہتا ہے کہ میں ان کو مقدس کرتا ہوں، ان کی تقدیس کرتا ہوں. تو جب ان کی تقدیس ہوتی ہے تو پھر وہ ان کو خدا کا روح ملتا ہے، یعنی جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. جب ہم اس سچائی کو قبول کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا میں سے نکلا، اس لیے خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، اور اس بیٹے پر جب ایمان لاتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا، تو پھر ہمیں وہ روح ملتا ہے جس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ تم میں وہ روح ہے جو خدا کی طرف سے. ہاں آمین. میں آپ کو اس سے تھوڑا سا ایک اور بتاتا ہوں جی، کہ جب حضرت سلیمان نے ہیکل بنائی اور خدا سے مناجات مانگی تو خدا نے اس کو جواب دیا، اور خدا نے کہا کہ میں اس ہیکل کی تقدیس کرتا ہوں اور میں اس میں اپنا نام رکھوں گا، تو اگر تم میرے اصولوں کے مطابق چلو گے. تو جب یسوع مسیح نے اس دنیا سے جانا تھا تو اس نے بھی اب کہا کہ میں تمہاری تقدیس کرتا ہوں، اور تقدیس کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ اب تمہیں جو روح القدس جو باپ کی طرف سے ملے گا وہ تمہاری رہنمائی کرے گا. تو ہم تو چلتی پھرتی ہیکلیں ہیں، کیونکہ ہماری یسوع مسیح نے تقدیس کی، اور صرف رسولوں کے نہیں کی. یسوع مسیح نے کہا کہ جو تمہارے وسیلے سے ایمان لائے گا ان کی بھی میں تقدیس کرتا ہوں. تمام ایمانداروں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے تقدیس کا عمل جو ہے وہ کر دیا. فضل بہت خوبصورت جواب کہ ہم دعا جو کرتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے کرتے ہیں،
اور باپ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. یعنی جو دعائیں عزیزوں آج تک ہم کرتے چلے آ رہے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں, ان دعاؤں سے ہم نے خود کو روکنا ہے. ہم نے باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے بھی منہ سے یہ بات نکلی جب وہ دعا کر رہے تھے نہایت غم کی حالت میں, تو خداوند یسوع مسیح نے دعا کر کے کہا تھا کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو ہم موسٹ پروبیبلی اپنی مرضی چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں خداوند ہم نے جو تیرے سامنے ایک پرپوزل رکھا ہے اس کو فلفل کر دے, چاہے تیری مرضی ہے تو اس کو اپنی مرضی میک کر. تو یہ جو ہے ہم تھوڑی سی غلطی پر ہے اور پھر ہم بعد میں گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعا سنی نہیں جاتی. اچھا بس اب اسی روح میں رہتے ہوئے دعا کے موضوع پر ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ وہ دعا جو خداوند یسوع مسیح کے نام سے کی جاتی ہے اور وہ دعا جو تمام دنیا کے لوگ خدا سے ڈائریکٹ کرتے ہیں, کیونکہ خدا تو سب کا خدا ہے. ہاں, جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے نئے لوگ ہیں, الگ کیے گئے لوگ ہیں, وہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آگے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور باقی پوری دنیا کیا تو حیوانات کیا تو جانور کیا تو رینگنے والے کیا, یہ بھی بڑی کمال آرزو سے خداوند کو تکتے ہیں, دیکھتے ہیں, مانگتے ہیں کہ وہ کب آئے گا, کب اس کے بیٹے لوٹیں گے, کب وہ ان کو دیکھیں گے اور وہ ان کی بھی مشکلات کے دن ختم ہو. اب ان دعاؤں میں فرق کیا ہے؟ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے نام سے کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو ڈائریکٹلی خدا سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. دیکھیے بیٹے, جب ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں نا, تو یہ کوئی جادوائی جملے نہیں ہے کہ یسوع مسیح کے نام سے ہمیں دے دے, اور نہ ہی یہ خدا کے یا مسیح کے جلال کے لیے ہے. یہ ایک وہ ایگریمنٹ ہے جو یسوع مسیح نے ہم سے کیا تھا کہ تم جب کبھی میرے نام سے میرے باپ سے مانگو تو میں اس تمہاری دعا کو سنے گا, وہ سنے گا. اور جس طرح تم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میرا باپ بھی تمہیں اچھی چیزوں سے نوازا جائے گا. یہ اس ایگریمنٹ کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اے باپ, تو خدا کو باپ تو نہیں کوئی کہہ سکتا, باپ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو خالق ہے. تو باپ ہم اس شکل میں کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا سے نکلا, اور نکلے کے معنی ہے بیٹا. تو جب وہ نکلا تو اس نے انسانوں کے مشابہ ہو گیا, یعنی وہ آدم بن گیا, اور آدم بن کے اس نے ہماری گناہوں کا فدیہ دیا, اور ہمیں اس دنیا کے جو دکھ تھے, تکلیف تھے, اس کے بدلے میں ہمیں اس نے ابدی زندگی دے دی. تو جو ابدی زندگی میں جاتے ہیں وہ بیٹے جب دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے باپ. باپ جب ہم کہہ کے پکارتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا ہماری دعا کو سنے گا, اور پھر اس کے بعد وہی بات ہے کہ خدا کا جو روح ہمارے اندر ہے وہ ہمیں وہ دعا سکھائے گا جس کو ہمیں کرنا ہے. تو بیٹے ایک بات اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو مسیحی زندگی ہے یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے, یہ فل ٹائم جاب ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس کی چلتی پھرتی ہیکل ہے. لیکن جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ہر وقت دعا کی حالت میں رہنا ہے. مثلاً جیسے آپ کوئی کسی عبادت گاہ سے نکلا ہے اور اس نے وہاں پر بڑی روحانی طور پہ دعا کی ہے, اور باہر آ کر وہ سب کچھ غلط کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ روح نہیں کام کر رہا جس کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے, جو خدا کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. تو ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں. اگر ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں تو پھر بھی ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں. ہم اپنی مرضی سے خدا سے دنیاوی چیزیں مانگ سکتے ہیں, لیکن جب روح القدس ہمارے اندر ہوتا ہے تو پھر ہم روحانی چیزوں کے طالب ہوتے ہیں, اور جو روحانی چیزوں کے طالب ہوتے ہیں خداوند ان کو دیتا ہے اور کثرت سے دیتا ہے. اچھا, یہ تو ہو گئی دنیاوی چیزیں جو روحانی طور پر ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں. ہم باپ کی مرضی کے مطابق مانگتے ہیں. ہم دنیا سے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے احساس میں مانگتے ہیں. جیسے آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, ہم چلتی پھرتی ہیکل ہیں, اور ہیکل ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ہم ہیکل سے باہر آئے تو ہم ہی بدل جائیں. ہم خود ہی ہیکل بنا دیے گئے ہیں تاکہ زندہ خدا کے جو ہے خط ہوں. لیکن دوسری طرف جو پیرالل کنٹراسٹ میں ہے وہ یہ ہے دنیا. پوری دنیا بھی تو خدا سے دعا مانگتی ہے. اس دنیا کی دعا میں اور ہماری دعا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, جب تک ہم دنیا میں ہیں نا
تو ہم دنیا کی چیزوں کے طالبگار ہوتے ہیں. جیسے جس نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، جس نے ہمیشہ کی زندگی کا تجربہ حاصل نہیں کیا، جس نے نئی پیدائش کا ایکسپیرینس نہیں کیا، وہ کیا مانگے گا؟ وہ مانگے گا کہ اس کی اولاد نیک ہو، اس کے بچے اچھے ہوں، وہ اچھا روزگار ہو، اچھی نوکری میں ترقی ہو جائے. تو وہ دنیاوی چیزوں کے طالب ہوتے ہیں. جیسے باپ سے جو مانگتا ہے وہ حق سے مانگتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم مانگو گے میرے نام سے تو میرا باپ تمہاری دعا کو سنے گا. اور جو مالک سے مانگتے ہیں وہ ایز اے نوکر یا خادم یا اختیار نہیں رہتا، اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹیرین نہیں ہے، بس مانگنا ہے کہ مانگ لیا اور پا لیا. بیٹے بیٹیوں کا مانگنا ہی الگ ہوتا ہے باپ سے. اگر ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھیں تو اگر بیٹی یا بیٹا گھر میں باپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ بڑے رائٹ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں دی جائے. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا باپ ان کو یہ دینے پر راضی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ ماں پہلے ہی کانسیکوینسی کر لیتی ہیں کہ یہ بات نہ کہنا، یہ تمہارے باپ کو پسند نہ آئے گی. تو بڑی خوبصورت بات ہے، اور بڑی ہم اس کو دنیاوی طور پر بھی اگر دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے. لیکن ہمارا باپ بڑا رحیم ہے، وہ مانگنے سے پہلے ہی ہماری حاجتوں کو اور ضرورتوں کو جانتا ہے، اگر وہ باپ ہے. اور اگر وہ خدا ہے تو سورج، اور جیسے آپ نے کہا سورج، بارش، روشنی، وہ سب کو دے رہا ہے، کیونکہ اس نے کل جانداروں کو اس نے پیدا کیا، اپنے خالق ہے نا، ہمارا خالق ہے. اچھا، آپ نے بیچ میں بھی ذکر کر دیا تھا کہ دانیال کی دعا. اب میں آج اس موقع پر پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو دعا ہے، اب دانیال کا آپ نے کہا وہ دن میں 3 بار دعا کیا کرتا تھا، ہم کتنی بار دعا کریں اور کب کب کریں، کس موقع پر کریں، کس موقع پہ نہ کریں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک ایماندار کو جو خداوند کی چلتی پھرتی ہیکل ہے، اس کو کب کب دعا کرنی چاہیے کہ اس پہ لازم اور ملزوم ہے کہ وہ دعا کرے؟ جی فصف. دیکھیں، دعا جو ہے یہ خدا سے رابطے کا نام ہے، مانگنے کا نام نہیں ہے. خدا سے تعلق پیدا کرنے کا نام ہے. تو جب ہم خدا سے تعلق اپنا رکھتے ہیں تو پھر تو یہ ہمیں ہر وقت رکھنا چاہیے. ایک مسیحی کو خدا سے اپنا تعلق ہر وقت رکھنا چاہیے. یہ اس کو اٹھتے بیٹھتے، میں نے شاید پچھلی دفعہ آپ کو ایک حوالہ بتایا تھا کہ وہ ہماری خوابگاہ کی بھی چھان بین کرتا ہے. بالکل، وہ ہمارے دلوں اور خیالوں کو بھی جانتا ہے. تو اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو وہ پھر ہمیں ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ تو آج میرا 3 بار تو میرا انکار کرے گا، تو اس نے 3 بار انکار کیا. یہ اس نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اس نے اپنی مرضی سے کیا. یعنی یسوع مسیح کہنے پہ نہیں کیا، اپنی مرضی سے اس نے انکار کیا. اور جب یسوع مسیح نے جب اس کو لے کر جا رہے تھے تو مڑ کے دیکھا تو اس کو وہ بات یاد آئی جو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو میرا انکار کرے گا. جب ہم خدا کی مرضی پر چلتے ہیں تو وہ ہمیں ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں بھی پیدا کرنا چاہتا ہے. تو پطرس کے اندر جب یہ خوبی، جب اس کو پتہ چلا کہ میں خود سے کچھ نہیں ہوں، میں جو کچھ ہوں مسیح کے ساتھ ہوں، تو ہم بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ہم خود سے کچھ نہیں ہیں. لکھا ہے کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں ہوں، کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم یسوع کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں ہر وقت دعا کی حالت میں رہنا چاہیے، ہمیں دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، ہمیں دنیا کے کاموں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے بلکہ روحانی باتوں میں دلچسپی لینی چاہیے. کیونکہ یسوع مسیح 2 ہی کام کرتے تھے، ایک تو وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور دوسرا وہ ان کو تندرستی دیتے تھے، تندرست کرتے تھے، ان کی بدروئیں نکالتے تھے، ان کی بیماریوں سے ان کو نجات دیتے تھے. اگر ہم خداوند میں رہنا سیکھ جائیں تو خدا بھی ان برکتوں سے ہمیں نوازے گا. اچھا، ورنہ نہیں نوازے گا. اور آپ نے ابھی ایک اور بات بھی کی تھی، ہم اس کے بنا کچھ نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں بات صاحب، جو حقیقت ہے نا، ایک شو میں پہلے بھی میں نے یہ بات اٹھائی تھی آپ کے سامنے، اس کا ذکر کیا تھا کہ بات تو یہی ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اپنے آپ کو پہلی تو بات ہے ڈالی نہیں مانتے، ہم اس سے خود کو جدا کر لیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اور دنیا کو یہ بھی دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم اس میں قائم ہیں. کیونکہ ہم عبادت کرنے کے لیے گرجا گھر چلے جاتے ہیں، ہم
اپنے بچوں کے سامنے اچھا بھرم رکھنے کے لیے یہ بھی پرچار کرتے ہیں کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے ایسا نہیں کرنا. تو جب ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا آپ کہیں گے کہ اگر ہم اس میں قائم ہیں تو پھر کلیسیا ترقی کیوں نہیں کرتی؟ ہم میں اتنے داغ اور دھبے کیوں ہیں؟ کیا مسیح کا بدن جو ہے وہ اسی لیے بنا تھا، اسی لیے ہم وقوع میں آئے ہیں کہ ہم اس کا بدن بھی ہوں اور ایٹ اے ٹائم ہم اس کا بدن نہ بھی ہوں؟ یہ دنیا کو دکھائیں کہ ہم اس میں قائم اور اس میں قائم بھی نہ رہیں، اور پھر یہ کہیں کہ اس سے جدا ہو کے کچھ نہیں کر سکتے اور سب کچھ کرتے پھریں. اس کے کانسیکوینسز آج کیا ہیں جو ہم دعا سے بھی اور مسیح سے بھی دور ہو کر دیکھ رہے ہیں اور جھیل رہے ہیں؟ دیکھیں بیٹے، سوال تو بہت ہی اہم ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے عیش و عشرت میں پڑے رہیں، دنیا کی چیزیں ہمیں حاصل ہوں، تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ تم اس دنیا کے نہیں ہو. جب ہم اس دنیا کے نہیں ہیں تو پھر ہمیں کس بات کا لالچ؟ خدا تو ہمیں سب کچھ، وہ لکھا ہے کہ وہ اپنے بندے کو نیند میں ہی دے دیتا ہے. تو خدا سے تو ہمیں کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر خدا جو ہے اس سے ہمارا رابطہ نہیں ٹوٹتا. پھر ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ یہ جاؤ باہر جو دروازے پر ہے اس کو بولو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. پھر ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ کسی کو، بچے کو کہیں کہ امتحان میں تم فیل ہو گئے ہو تو اس کے لیے کچھ دوسرا انفیئر مین استعمال کر لو. پھر ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ دنیاوی لالچ کے لیے رشوت لے لیں یا کوئی بھی ایسا کام جو غلط ہے وہ کر لیں، کیونکہ مسیحی زندگی یسوع کے ساتھ چلنے کا نام ہے. اور جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں اور روز بروز اپنا محاسبہ کرتے ہیں، روز بروز اس کو حساب دیتے ہیں، جب بھی کبھی اس بدن اور اس کے خون میں شریک ہوتے ہیں تو اپنی زندگی کا پورا حساب اس کے آگے رکھتے ہیں، تو پھر ہم اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور جو اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ انہیں زندگی کا تاج دیتا ہے، وہ اس دنیا میں ہی اسے خوشی دیتا ہے. اسے دنیا میں خوشی دیتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ ایک اچھی مسیحی زندگی میں، کیونکہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی، دعا سے بھی اوپر آپ آج ہمیں لے آئے ہیں کہ دعا تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے بیٹھ کر سر جھکا لیا، اور پیرنٹس کہتے ہیں کہ پہلے دعا کرنا، اسکول جا رہے ہو پہلے دعا کرنا، وہ ہمیں ان پازز میں رکھ کر وہ سکھاتے ہیں کہ ابھی دعا کر لو، ابھی تم دعا کے اسٹیٹس سے باہر ہو. تو یہ تو آج آپ نے بہت ہی اوپر لے آئے، ہمیں ایلیویٹ کیا خداوند میں کہ دعا کر کے چھٹی نہیں ہوگی، بلکہ ہر وقت اس حالت میں رہنا اور اس بات کو محسوس کرنا کہ خداوند کی ہم نظروں میں ہیں، وہ دعا ہے. تو پھر بھی اگر کیونکہ کچھ خاص مواقع ہوتے ہیں، اس پر ہمیں کس قسم کی دعا کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ 20 جو ہے نا، یہ ہیبریو زبان کا لفظ ہے. جی اچھا، اس کے معنی ہے دکھ دینے والا، دکھ، تکلیف، مصیبت، غم. تو جب وہ بچہ چھوٹا تھا تو اس کو تو یہ 20 کے معنی نہیں آتے تھے، اور اس کو گھر والے بھی یہ 20 کہتے ہوں گے، سارے لوگ بھی یہ 20 کہتے ہوں گے، تو اس کا کوئی برا نہیں لگتا ہوگا. ہم بچے کا کوئی بھی پیٹ نیم رکھ لیں تو وہ اس وقت اسی نام کو اپنا لیتا ہے. تو یہ 20 جو تھا اس نے بھی اس نام کو اپنا لیا. لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ 20 کے معنی تو دکھ اور تکلیف کے ہیں. تو کتنا عجیب لگتا ہوگا کہ وہ پکار رہا ہے تو وہ مصیبت جا رہی ہے، ہم جا رہا ہے، تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. تو اس کی ماں نے اس کا یہ نام جو تھا یہ اس لیے اس کو یہ نام دے دیا کیونکہ اس نے اس کو بڑی تکلیف سے جنم دیا تھا. لازم بات ہے کہ اس کے اور بھی بہت سے بچے تھے، تو اس کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ یہ بچے کی پیدائش پر زیادہ تکلیف ہو، دکھ ملا ہے، تو اس نے اس کا نام ہی یہ 20 رکھ دیا. بعض دفعہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر والوں سے ہی دکھ مل جاتا ہے. تو جب ان سے دکھ ملتا ہے تو ہمیں یہ 20 کی دعا کو یاد رکھنا چاہیے. یہ 20 نے کیا کہا کہ خداوندہ تو مجھے واقعی برکت دے، مجھے برکت دے کہ میں اس نام کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں، اس نام کے ساتھ ہی برکت دے. پھر اس نے کہا کہ تو میری حدود کو بڑھا. حدود کے بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ تو میری زندگی بڑھا. اور بعض دفعہ ہم اس کے معنی
جو اس میں ہے ایوب کی کتاب میں، اس میں تو میری حدود بڑھا، اس کا مطلب ہے کہ تو میرا جو علاقہ ہے اس میں وسعت دے، میرے کام میں وسعت دے دے، تو مجھے زیادہ اس میں ترقی دے دے، تو حدود میری بڑھا. عموماً اس کا معنی ہوتا ہے کہ میری عمر بڑھا، تو شاید اس نے عمر کے لیے کہا ہو یا وہ دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہو. اور پھر پہلے آپ نے جو پڑھا کہ وہ بھائیوں میں معزز تھا، اگرچہ کہ اس کا نام یبیس تھا تو بھی وہ اپنے بھائیوں میں معزز تھا، اور اس نے کبھی بھی اس نام کو اپنے اوپر نہیں لیا، بلکہ اس نے کہا کہ تو مجھے برکت دے، کیونکہ خدا کی برکت زیادہ گراں قدر ہے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، یعنی تو مجھے برکت دے تاکہ میں دنیا میں اس نام کے ساتھ ترقی کروں اور یہ نام مجھ پہ اثر نہ کرے. تو یہ 20 کی دعا دیکھیں، یہ اس کا پوری بائبل میں کئی ریفرنس نہیں ہے، یہ اچانک یہ دعا آتی ہے اور اسی دو آیتوں پر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا دینے کا یہی مطلب ہے کہ اگر ہمیں اپنوں سے دکھ مل رہا ہو، اپنوں سے ہی تکلیف مل رہی ہو، تو ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے. اس نے ماں پر لعنت نہیں ڈالی کہ بھائی ماں نے مجھے اتنا نام دے دیا تو میں ماں کے لیے برائی کروں، اس نے ایسا کچھ نہیں کہا. اس نے دعا مانگی اس نے. اور یہ دعا جب یہ کبھی آپ اس کو دیکھیں، اس دعا کے وسیع تر معنی میں دیکھیں، تو اس نے کہا کہ میں اسی نام کے ساتھ جیوں گا اور اسی نام کے ساتھ ہی رہوں گا، تو خدا تو مجھے برکت دے دے. تو ہم خدا سے برکت چاہیں تو کیسی بھی حالات ہوں ہم اس میں ترقی کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں. آمین. بہت بہت شکریہ پاس صاحب. عزیزوں، مجھے ساری باتوں سے جو یاد آتی ہے وہ حنا کی دعا یاد آتی ہے. حنا جب دعا کرتی تھی تو اس کے لب ہلتے تھے اور وہ من ہی من دعا کرتی تھی. دعا وہ بات ہے جو ہم دل کی گہرائی سے جب کرتے ہیں تو وہ سیدھی ہمارے خدا سے ہمیں کنیکٹ کرتی ہے. اور وہاں پر جو ہے اس کو ایلی دیکھ کر کہتے ہیں کہ تو یہ کیا، تو نشے میں ہے. اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے مالک، میں نشے میں نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے خداوند سے دعا مانگتی ہوں. جب ہم دعا کرتے ہیں ہم خدا سے کنیکٹ رہتے ہیں. اور مسیحی زندگی اتنی خوبصورت زندگی جس میں اس کنیکشن سے ہم کبھی نکلتے ہی نہیں ہیں. نہ ہمیں کنیکشن سے باہر آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں ری کنیکشنز کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی خدا کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، اور خدا کی روح کے مطابق، اور خدا کی روح کے مطابق. تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دعا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے اگلے ہفتے. خدا حافظ.